کتنے بڑے ڈاکو بن جاتے ہیں. لیکن جانور میں آپ نے جو جانوروں کو دیکھا چور ہوتے ہیں تو وہ 100 سال پہلے جتنے چور تھے اتنے ہی آج ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوے نے چوری کرتے کرتے اتنا بڑا چور بن گیا کہ اب چوروں کا پورا ایک گینگ بنا لیا اس نے. بھائی 1000 سال پہلے کا کوا جس حد تک چوری کر سکتا تھا اس حد تک وہ آج بھی چوری کرتا ہے, اس سے آگے وہ نہیں بڑھا ہے. بعض دفعہ انسان ہدف بناتا ہے کسی جائز چیز کو جو نہ اچھی ہوتی ہے اور نہ بری ہوتی ہے. وہ چاہتا ہے مجھے دنیا میں دولت زیادہ ملے, میری صحت زیادہ اچھی ہو, میری لائف لگژری ہو جائے, پرسکون ہو جائے, اور اس کے لیے وہ کوئی غلط طریقہ اختیار بھی نہیں کرتا. یہ ایک ایسا ہدف ہے جو اللہ کی نظر میں نہ اچھا ہے نہ برا ہے. یہ اچھا بن سکتا ہے اچھی نیت کے ساتھ, نیت اچھی نہیں ہے تو نہ یہ اچھا ہے نہ یہ برا. جیسے آپ پیسہ کمانا چاہتے ہو, نارملی پیسہ کمانا جائز کام ہے, کوئی اچھا نہیں ہے. اچھا جب بنے گا جب آپ کی نیت کیا ہو, بھئی اچھی نیت ہو, تاکہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاؤں. اللہ تعالیٰ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے, نیچے والا ہاتھ اللہ کو پسند نہیں ہے, تاکہ میں صدقات و خیرات کروں, تاکہ میری قوم مضبوط ہو جائے. صحت کی فکر کرتا ہے تاکہ میں عبادت اچھی کر سکوں, تاکہ میں لوگوں پہ بوجھ نہ بن سکوں. تو نیت کے ساتھ تو اچھے ہو جائیں گے بذات خود, یہ جائز چیز ہے. اس میں اچھی نیت نہ ہو تو یہ ایک جائز کام ہے, بری نیت ہو تو برا بن جائے گا. یہاں ایک علمی نقطہ بھی بتا دوں میں. دیکھو شریعت میں کچھ کام ایسے ہیں جو ہیں ہی اچھے, جیسے نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا, تو ان میں کوئی بھی نیت ہو رہی یہ لازمی کرنے چاہیے جب تک خالصتاً برائی کی نیت نہ ہو جائے. جیسے آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں, آپ کی نیت ہے واپسی پہ چپل چوری کروں گا اس لیے نماز پڑھ لیتا ہوں میں, یا میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے تاکہ وہ مجھے نیک سمجھے, اور نیک جب سمجھے گا تو پھر میں اس سے جب قرضہ مانگوں گا تو قرضہ دے دے گا اور میں قرضہ لے کے بھاگ جاؤں گا. تو یہ ہے نماز پڑھنے سے نیت ہی بری ہے. تو جو اچھے کام ہوتے ہیں نا شریعت میں, ان میں جب تک باقاعدہ برائی کی نیت نہ ہو وہ اچھے ہی رہتے ہیں. ان میں اچھائی کی نیت ضروری نہیں ہے, الگ سے نیت ضروری نہیں ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہماری نیت اللہ کو راضی کرنا ہے بھی کہ نہیں ہے, پتہ نہیں ہماری نیت میں کوئی ریا نہ آ رہی ہے. او بھائی چھوڑ دو, جو اچھا کام ہے وہ اچھا ہی رہتا ہے. جب تک 100% برائی کی نیت نہ ہو وہ اچھا ہی رہتا ہے. اس لیے اچھے کام کر لیا کرو, بس اس میں زیادہ نہیں گہرائی میں جایا کرو میری نیت پتہ نہیں کیا ہے. یہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اچھا کام کرنا شروع کرتے ہو نا تو پہلے تو شیطان کرنے نہیں دیتا, جب کرنے لگتے تو شیطان یہ وسوسے دماغ میں ڈالتا ہے, ابے تیری نیت اللہ کی رضا تھوڑی ہے, تیری نیت یہ تھوڑی ہے, تیری نیت وہ تھوڑی ہے. تو یہ اٹھ پٹانگ باتیں شیطان کرواتا ہے. تو شیطان کو آپ نے کیا یہ رپورٹ پیش کرنی ہے, بیان پیش کرنا ہے, بھائی جو اچھا کام ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے ہر قیمت پہ, اس میں نیتوں کا کو زیادہ لفٹ نہیں کرانا. اور جو برا کام ہے وہ چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے, چاہے اچھی نیت ہی ہو, جیسے شراب پینا, سود کھانا, زنا کرنا. اس میں کتنی اچھی نیت ہو یہ اچھی نیت سے اچھے نہیں بن جاتے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ برائی جو ہے نا, برائی وہ کسی مصلحت سے حلال نہیں ہو جاتی, اور کسی مصلحت کی وجہ سے برائی کرنا تو اس برائی کے آگے مصلحت کو مسالے کی طرح پیس ڈالو. حکیم الامہ مولانا شلوی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی مصلحت ہو نا برائی کرنے میں تو ان مصالح جمع ہے مصلحت کی عربی میں, تو ان مصالح کو مسالے کی طرح پیس ڈالو. بولو ایسی کی تیسی ان مصلحتوں کی, حرام کام نہیں کریں گے ہم کچھ بھی ہو جائے. اور کچھ کام ہوتے ہیں بیچ میں, وہ نہ جائز ہیں اور نہ ناجائز ہیں, وہ نیت سے اچھے بنتے ہیں. اس میں جیسے تبلیغ والے ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک آدمی نے مسجد کے باہر کھونٹا لگا دیا پرانے زمانے میں,
کہ لوگ آتے ہیں جانور باندھنے کے لیے, نمازیوں کے پاس جگہ نہیں ہوتی, تو کوئی گدھے گھوڑے پہ آئے گا تو اس کھونٹے پہ اپنا جانور باندھے گا اور نماز پڑھنے چلا جائے گا. تو کھونٹا گاڑنا بذات خود نہ اچھا کام ہے نہ برا کام. اس آدمی نے نیت کر لی اچھائی کی تو اللہ اس کو کیا دے دے گا؟ ثواب. دوسرا آدمی آیا, اس نے کھونٹا اکھاڑ دیا, اس نے یہ سوچا کہ یار کوئی ٹھوکر لگے گا, نمازی ٹھوکر لگے گی, نمازی بیچارہ گر جائے گا, تو ایسا نہ ہو کہ مسئلہ ہو جائے, تو اس نے اس کھونٹے کو کیا کر دیا؟ اکھاڑ دیا. ایک ہی عمل ہے, ایک آدمی کھونٹا گاڑ رہا ہے, دوسرا کھونٹا نکال رہا ہے, بالکل الٹا عمل, لیکن اللہ کے ہاں دونوں کو کیا مل رہا ہے؟ ثواب. تو یہ جو کام ہے نا, نیتوں کا اس قسم کے کاموں میں دخل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ علمی ٹیکنیکل پوائنٹ کی باتیں آتی رہتی ہیں, پھر سوچتا ہوں کہ بتاؤں کہ چھوڑ دوں. ابھی تو موضوع جو چل رہا ہے اس کو بھی لے کے چلوں گا میں. اصل تو موضوع رمضان ہے. امام ابو حنیفہ بہت ذہین تھے, بہت ذہین. امام ابو حنیفہ کے نزدیک نا وضو میں نیت شرط نہیں ہے, وضو میں نیت شرط نہیں ہے. آپ بغیر نیت کے بھی وضو کرو گے, وضو ہو جائے گا, ہاں وضو کا ثواب نہیں ملے گا. تبھی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ آپ بارش ہوئی اور آپ کے چاروں اعضاء دھل گئے, چہرہ بھی, ہاتھ بھی, پاؤں بھی اور سر کا مسا بھی ہو گیا, یا آپ ویسے ہی ٹھنڈے پانی سے نہا رہے تھے گرمی دور کرنے کے لیے, تو آپ کا وضو بھی آٹومیٹیکلی ہو گیا, غسل بھی آٹومیٹیکلی ہو گیا. ثواب نہیں ملے گا البتہ, لیکن وضو ہو جائے گا, نماز ہو جائے گی. دیگر علماء کیا کہتے ہیں کہ بغیر نیت کے آپ وضو کریں گے تو وضو نہیں ہوگا. ان کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. تو نیت ہوگی تو ہوگا, نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا. امام ابو حنیفہ کا جو فقہ ہے نا, پہلی نظر میں لگتا ہے کہ قرآن و حدیث کے اگینسٹ ہے, تبھی اس کے خلاف بہت پروپیگنڈا ہوتا ہے. لیکن جب آپ ڈیپتھ میں جائیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام ابو حنیفہ نے بہت گہرائی میں جا کے قرآن و حدیث سے مسائل نکالے ہیں. تو یہ جو حدیث ہے نا کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. اس حدیث کی اصل تشریح یہ ہے کہ دیکھو, اس حدیث کا مطلب یا تو یہ ہوگا کہ اعمال کے صحیح ہونے کا مدار نیت پر ہے, یا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اعمال کے قبول ہونے کا مدار نیت پر ہے. دو ہی مطلب نکل سکتے ہیں نا. قبول ہونے کا مطلب کہ اس پر جو ثواب ملے گا اللہ کے دربار میں, وہ جو قبول ہوگا. تو امام حنیفہ کہتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں کیا آتا ہے, یہ حدیث کا شان ورود کیا ہے کہ ان صحابی نے ہجرت کی تھی, ایک صحابی نے, اور ہجرت میں ان کی نیت تھی کسی عورت سے نکاح کرنا. پہلے انہوں نے ہجرت نہیں کی, لیکن ایک عورت نے کہا اگر آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو پھر ہجرت کرو, ہجرت کرو گے تو میں نکاح کر لوں گی. تو انہوں نے نکاح کی خاطر کیا کر لیا؟ ہجرت. بخاری مسلم کی حدیث ہے. تو وہ کہتے ہیں دیکھو, ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا, ایک شہر چھوڑ کر دوسرے شہر جانا, یہ نہ بذات خود گناہ ہے اور نہ بذات خود ثواب ہے. نہ بذات خود گناہ ہے, نہ بذات خود کیا ہے؟ ثواب ہے. تو یہ وہ کام ہے جو نیت سے اچھا بھی بن سکتا ہے اور نیت سے برا بھی بن سکتا ہے. تو ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر جانا اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو تو قبول ہوگا, ثواب بن جائے گا. اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے, عورت کے لیے ہے, تو یہ ثواب نہیں بنے گا. بیوی تو مل جائے گی, عورت تو مل جائے گی, ثواب نہیں بنے گا یہ. لیکن اس کے باوجود اس پر ہجرت کے احکام مرتب ہوں گے. جیسے جن صحابی نے عورت سے شادی کی خاطر ہجرت کی تھی, تھوڑی پیچیدہ بحث ہو رہی ہے, بس یہ سمیٹ کے آ رہا ہوں اصل ٹاپک ادھر. مجھے لگ رہا ہے آپ کے چہروں سے آپ الجھنا شروع ہو گئے کہ یار یہ کیا لے کے بیٹھ گئے مفتی صاحب. لیکن جن صحابی نے ہجرت کی تو ہجرت کے احکام تو لاگو ہوئے نا ان کے اوپر. جو بھی ہجرت کے شرعی احکام ہیں کہ جو جائیدادیں وہاں چھوڑ کر آئے ہیں ان پر کفار کا تملک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, یہ بحث, جو بھی ہجرت کے فقہی احکام ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں. ثواب نہیں ملے گا ان کو, ثواب نہیں ملے گا ان کو. تو وضو بھی ایک ایسی چیز ہے جس کا بنیادی مقصد ہے نماز. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟
اور طہارت حاصل کرنا. تو پانی خود طہارت کا ذریعہ ہے, پانی خود صفائی کا ذریعہ ہے. تو جب آپ نے صفائی کا ذریعہ استعمال کر لیا تو آپ کا وضو ہو گیا. ثواب نہیں ملے گا اگر نیت نہیں ہے, لیکن وضو ہو جائے گا, صحت ہو جائے گی اس وضو کی. صحت کا مطلب اس پر شریعت کے احکام مرتب ہو سکتے ہیں, آپ اس سے نماز پڑھ سکتے ہو. غسل تھا تو غسل ہو گیا, کیونکہ پانی کو اللہ نے خود طاہر قرار دیا ہے, طہور قرار دیا, وہ خود پاک کرتا ہے چیزوں کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں, نماز جو ہے, نماز اس میں نیت کے بغیر وہ قبول ہی نہیں ہوگی, یعنی صحیح ہی نہیں ہوگی. وجہ اس کی ہے کہ وہ بذات خود, نماز جو ہے نا بذات خود, وہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب تک نیت کو اس میں شامل نہ کریں گے تو کیا پتہ چلے گا کہ آپ جو کھڑے ہوئے ہیں وہ اللہ کی عبادت کی نیت سے کھڑے ہوئے ہیں یا ویسے ہی جھک رہے ہیں آپ. جب آپ قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو بات ویسے بھی تو کھڑے ہوتے ہیں نا. کوئی آدمی ویسے ہی یوں کر رہا ہے تو اس کو نماز تھوڑی کہیں گے. تو نیت کے بغیر پتہ ہی نہیں چلے گا. اس کو کہتے ہیں تمییز العادہ عن العبادہ, عادت اور عبادت کو ممتاز کرنے کے لیے یہاں نیت کی ضرورت ہے. اب یہ تو طلبہ کے سامنے کی بحثیں آپ کے سامنے لے کے بیٹھ گیا, میں پیچیدہ ہو گئی ہیں. تو یہ ہمارے لیکچر ہیں مشکات کے نا, میرے جو لیکچر اپلوڈ ہوئے ہیں وہ سن لیے گا آپ ڈیٹیل کے ساتھ, اگر کسی کو اس طرح کی علمی بحثوں میں دلچسپی ہے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 3 قسم کے ہدف ہوتے ہیں انسان کے. ایک ہدف تو برا ہدف ہوتا ہے, ایک ہدف کیا ہوتا ہے, جائز ہدف ہوتا ہے, ایک ہدف اچھا ہدف ہوتا ہے. تو جو اچھا ہدف ہے وہ ہے اللہ کی رضا, جنت کا حصول, وہ تو حاصل کرنا ہی کرنا ہے. برے ہدف کو ہر قیمت پہ چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. کچھ اہداف ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اچھی نیت کے ساتھ وہ کرو گے تو اچھے بن جائیں گے,